اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ۔ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ اور حلال کی گئیں تمہارے لیے وہ سب عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم طلب کرو اپنے مال کے عوض، اس حال میں کہ تم عورتوں کو اپنے نکاح کے گھیرے میں لانے والے ہو، نہ یہ کہ تم نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے مہر کے عوض تم نے فائدہ اٹھا لیا تو ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اللہ کا فریضہ ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جس پر تم آپس میں راضی ہو گئے مہر مقرر ہونے کے بعد، بے شک اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے مالی طاقت نہ رکھے نکاح کرنے کی آزاد کنواری مسلمان عورتوں سے، تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ باندیوں سے نکاح کرے جو ایمان والیاں ہیں۔ اور اللہ تمہارے ایمان کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو کر ایک ہی ہو تو نکاح کر لو ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور ان کے مہر ادا کر دو دستور کے مطابق، اس حال میں کہ وہ نکاح کی قید میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں اور نہ غیروں سے پوشیدہ تعلقات جوڑنے والی ہوں۔ جب وہ نکاح کے گھیرے میں آ جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس کی آدھی سزا ہے جو آزاد کنواری عورتوں پر ہے۔ یہ باندیوں سے نکاح کا حکم اس کے لیے ہے جسے بدکاری کا خوف ہو تم میں سے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے اپنے احکام اور تمہیں چلائے ان نیک لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے ہوئے، اور تم پر رجوع برحمت ہو، اور اللہ بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے منہ پھیر کر بہت دور ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق، لیکن یہ کہ تجارت ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو ایسا کرے زیادتی اور ظلم کی بنا پر تو ان قریب ہم اسے آگ میں پہنچا دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اور داخل کر دیں گے تمہیں عزت کی جگہ۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ فضیلت دی اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی سے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور طلب کرو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے موجود ہے۔ مرد سردار ہو کر عورتوں پر قائم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، تو نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، مردوں کے پیٹھ پیچھے ہر قسم کی حفاظت کرتی ہیں اللہ کی حفاظت کے ساتھ۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو نرمی کے ساتھ انہیں نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کا ان پر اثر نہ ہو تو تنہا چھوڑ دو انہیں خوابگاہوں میں، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں بطور تادیب ہلکا سا مار بھی سکتے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں تو انہیں تکلیف دینے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں سے۔ اگر وہ دونوں منصف ارادہ کریں صلح کرانے کا تو اللہ اتفاق پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان غلام باندیوں کے ساتھ جن کے تم مالک ہوئے، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا مغرور متکبر کو۔
جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے خواری کا عذاب، اور ان لوگوں کے لیے بھی خواری کا عذاب ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ کیسا برا ساتھی ہے، اور ان پر کیا مصیبت آ جاتی اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور خرچ کرتے اس چیز سے جو اللہ نے انہیں دی، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو اے محبوب ان پر نگراں گواہ بنا کر۔ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین ہموار کر دی جائے، اور اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو اس چیز کو جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، یا تم نے اپنی عورتوں سے قربت کی پھر پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا؟ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تمہارا حامی، اور کافی ہے اللہ تمہارا مددگار۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلموں کو ان کی جگہوں سے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں کہ سنیے اس حال میں کہ آپ سنائے ہوئے نہ ہوں، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانیں موڑ کر طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور تسلیم کیا اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بہتر اور نہایت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس حال میں کہ وہ تمہارے ساتھ والی اصل کتاب کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کے نقوش مٹا دیں پھر انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی جانب، یا ہم لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور بخش دیتا ہے جو اس سے کم ہو جس کے لیے چاہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جو اپنی جانوں کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہے، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے دھاگے کے برابر بھی۔ دیکھیے وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا؟ وہ ایمان لاتے ہیں بت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر زیادہ ہدایت کی راہ پر ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں؟ اگر ایسا ہو تو وہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیں، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی، اور ہم نے ان کو بڑا ملک دیا، تو ان میں سے بعض لوگ ابراہیم پر ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان سے روح گردانی کی، اور کافی ہے ان کے لیے بھڑکتا ہوا دوزخ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جب بھی جل کر پک جائیں گی ان کی کھالیں، بدل دیں گے ہم ان کی کھالوں کو ان کے علاوہ دوسری کھالوں سے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔